السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا ملک دیکھا ہے جس کا ایک حصہ تو ایک جگہ پر ہو لیکن اس کا دوسرا حصہ اس سے 2000 کلومیٹر دور ہو؟ دوستو، میں بات کر رہا ہوں پاکستان اور بنگلہ دیش کی۔ مذہبی، ثقافتی اور نظریاتی لحاظ سے ہم ایک ملک تھے، لیکن جغرافیائی لحاظ سے ہم بہت ڈیفرنٹ ملک تھے۔ بنگلہ دیش پاکستان سے 2000 کلومیٹر دور ہے۔ اگر ہمیں بنگلہ دیش جانا ہو تو پہلے ہم انڈیا سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد بنگلہ دیش آئے گا۔ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، پہلی وجہ تھی نیشنل لینگویج۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی آبادی 51% تھی اور ویسٹ پاکستان کی آبادی 49% تھی، یعنی ایسٹ پاکستان والے ہم سے میجورٹی میں تھے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں ڈھاکہ میں ایک جلسے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دی اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی اردو اینڈ نو ادر لینگویج۔ that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language۔ قائد اعظم نے اردو کو نیشنل زبان قرار دے دیا۔ قائد اعظم کے اس اعلان کے بعد بنگالی زبان کو کرنسی نوٹوں اور دفاتر میں سٹیمپ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ تو اس اعلان کے بعد پورے ملک میں میسو اسکیل پر احتجاج شروع ہو گئے۔ بنگالی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج آف پاکستان ہونا چاہیے، یا اگر بنگالی کو نیشنل لینگویج آف پاکستان آپ نہیں بناتے تو اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج آف پاکستان ہونا چاہیے۔ ان پروٹیسٹ نے 1952 میں شدت اختیار کر لی۔ 21 فروری 1952 کو پولیس نے ان پروٹیسٹرز پر سرعام سیدھی گولیاں چلائیں، جن میں کئی اسٹوڈنٹس اور سویلینز مارے گئے۔ ہر سال 21 فروری کو بنگلہ دیش میں نیشنل مدر لینگویج ڈے منایا جاتا ہے۔ بعد میں 1999 میں یونیسکو نے بھی 21 فروری کو نیشنل مدر لینگویج ڈے قرار دیا۔ اب ہر سال 21 فروری کو نیشنل مدر لینگویج ڈے منایا جاتا ہے۔ 1952 کے انہی پروٹیسٹ کی وجہ سے عوامی لیگ وجود میں آئے، جس کے صدر مجیب الرحمان بنے۔ دوستو، دوسری وجہ تھی ڈسپیرٹی یعنی عدم مساوات۔ کم پاپولیشن ہونے کے باوجود ویسٹ پاکستان کو ہمیشہ ایسٹ پاکستان پر ترجیح دی گئی اور بجٹ میں ویسٹ پاکستان کو ایسٹ پاکستان سے زیادہ حصہ دیا گیا۔ 1950 سے لے کر 1970 تک حکومت نے ویسٹ پاکستان پر 1,13,000 ملین روپے خرچ کیے، جبکہ دوسری طرف ایسٹ پاکستان پر صرف 45,930 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ حالانکہ زیادہ تر فیکٹریاں بھی ایسٹ پاکستان میں تھیں اور وہ پٹسن اور چائے سے بھی اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرتا تھا۔ اس لیے شیخ مجیب نے کہا تھا، مجھے اسلام آباد کی فضاؤں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے۔ اس وقت اسلام آباد نہیں تھا، اسلام آباد کو بعد میں تعمیر کیا گیا۔ جو ایسٹ پاکستان سے ریونیو حاصل ہوا اسے اسلام آباد تعمیر کرنے پر لگایا گیا۔ دوسری عدم مساوات کی وجہ یہ تھی کہ بنگالیوں کو فوج میں ان ریپریزنٹ رکھا گیا۔ حکومت سمجھتی تھی کہ پنجابی اور پشتونوں کی طرح بنگالی جنگجو قوم نہیں اور یہ ملک سے زیادہ لائل نہیں ہے، اس لیے 1965 تک صرف پاک فوج میں بنگالیوں کی اکثریت 5% تھی۔ تیسری وجہ آئیڈیولوجیکل ڈیفرنس تھا۔ بنگالی اپنا معاشرہ ویسٹرن اصولوں کے مطابق چاہتے تھے، وہ سیکولرزم، سوشلزم اور ڈیموکریسی پر یقین رکھتے تھے۔ دوسری طرف ویسٹ پاکستان کے لوگ لبرلزم پر یقین رکھتے تھے۔ بنگالیوں نے ویسٹ پاکستان کا پیش کردہ اسلامی ماڈل مسترد کر دیا اور اخباروں میں سیکولرزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے لیڈرز نے کہا کہ سیکولرزم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مسلم لیگ سے جدا کرتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ تھی کہ جب 1965 میں انڈیا پاکستان کی وار شروع ہوئی تو اس وقت بنگلہ دیش جو پاکستان کے 51% حصہ تھا، اس 51% پاپولیشن کو انڈین اٹیک سے بچانے کے لیے صرف ایک انفینٹری تھی بنگلہ دیش میں، جس کے پاس کوئی ٹینک وغیرہ نہیں تھے، صرف اس کے پاس 15 طیارے تھے۔ اب 51% والے علاقے کو صرف ایک انفینٹری بچا رہی تھی، یعنی کہ 19% آرمی ویسٹ پاکستان میں ڈپلائی تھی اور صرف 10% آرمی ایسٹ پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی انڈیا کے حملوں کے خلاف۔ اس کے بعد بنگالیوں کو ریئلائز ہوا کہ ویسٹ پاکستان والوں کو ہمارا کوئی خیال نہیں، ہمیں کچھ اپنا ہی سوچنا پڑے گا۔ اگلی وجہ تھی شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ 1966 میں مجیب الرحمان نے پاکستانی حکومت کے سامنے اپنے 6 مطالبات رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جیسے لاہور ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وفاق میں پارلیمانی نظام ہوگا، حکومت الیکٹڈ ہوگی، یہ مارشل لا اور صدارتی نظام ختم ہونا چاہیے
اور فل اور فور الیکشن کرائے جائیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وفاق کے پاس صرف ڈیفنس اور فارن افیئر کا اختیار ہونا چاہیے، باقی تمام اختیار صوبوں کے پاس ہونے چاہیے۔ تیسرا اس کا مطالبہ تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے لیے سیپریٹ کرنسی ہونی چاہیے۔ اگر سیپریٹ کرنسی بنانا ممکن نہیں تو کم از کم کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ فلائٹ آف کیپٹل کو روکا جائے، یعنی ایسٹ پاکستان کا پیسہ ویسٹ پاکستان پر لگنے سے روکا جائے۔ ایسٹ پاکستان جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ اسی پر ہی خرچ ہو۔ چوتھا اس کا مطالبہ تھا کہ ٹیکس کلیکشن کا اختیار صوبوں کے پاس ہونا چاہیے اور وفاق کا جتنا شیئر ہوگا صوبے اسے دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وفاق سارا ٹیکس کلیکٹ کر کے صوبوں سے لے جائے اور بعد میں صوبوں کو اپنا حصہ اسے ریکویسٹ کر کے مانگنا پڑے۔ پانچواں مطالبہ اس کا یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے لیے سیپریٹ فارن ایکسچینج اور ارننگ اکاؤنٹ ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کون سا حصہ کتنی ارننگ کر رہا ہے، کیا اس کے اخراجات ہیں اور کس سمت میں جا رہا ہے۔ چھٹا مطالبہ اس کا یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے لیے سیپریٹ ملٹری ہونی چاہیے اور ہمارا ایک سیپریٹ نیول ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے۔ شیخ مجیب کے ان 6 نکات میں سے کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں پہلے جنرل الیکشنز ہوئے۔ 313 کے ایوان میں 300 سیٹس پر الیکشنز تھے، جن میں 162 سیٹس ایسٹ پاکستان کے پاس تھیں اور 138 سیٹس ویسٹ پاکستان کے پاس تھیں۔ 162 سیٹس ایسٹ پاکستان کے پاس تھیں، ان میں 160 پر شیخ مجیب نے کامیابی حاصل کی، اور دوسری طرف 138 سیٹس جو ویسٹ پاکستان کے پاس تھی ان میں سے صرف 81 پر ذوالفقار علی بھٹو نے کامیابی حاصل کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 160 سیٹس کی میجورٹی شیخ مجیب کے پاس تھی اور آئینی طور پر حکومت بنانے کا اختیار اسی کے پاس تھا، لیکن اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور اسے حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 3 مارچ 1971 کو یحییٰ خان شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا جا سکے، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آ سکے۔ جب شیخ مجیب نے اپنے ساتھ ناانصافی ہوتی دیکھی تو اس نے پورے ملک میں پروٹیسٹ کی کال دے دی۔ عوام نے بھی اس کی کال پر لبیک کہا اور اس طرح پورے ملک میں ہنگامے اور آزادی کے لیے موومنٹ شروع ہو گئی۔ اس موومنٹ کو دبانے کے لیے 25 مارچ 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی کمانڈ میں ایسٹ پاکستان میں فورس ڈپلوائے کر دی۔ فوج نے 26 بڑے شہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور صحافیوں کو ملک بدر کر دیا۔ اس طرح ایک سول وار شروع ہو گئی جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا اور انگریزی کتابوں کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کے درمیان ہے۔ اس وار میں 4 لاکھ عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اپریل 1971 میں انڈیا بھی اس خانہ جنگی کا حصہ بن گیا۔ انڈیا نے مکتی بانی جو ایسٹ پاکستان کا فریڈم فائٹر گروپ تھا اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ راہ نے مکتی بانی کو منظم تربیت اور اسلحہ فراہم کیا۔ آخر کار راہ اور مکتی بانی نے مل کر پاکستانی افواج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا پر حملہ کرے گا۔ 3 دسمبر کو پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیا۔ اس طرح پاکستان اور انڈیا میں 1971 کی وار کا آغاز ہوا، لیکن پاکستان اس جنگ میں زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پایا اور آخر کار 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج نے ہتھیار ڈال دی اور امیر عبداللہ خان نیازی نے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 93,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالے اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ہوں۔ 1971 کی سول وار اور بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو آخر کار کھو دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اصل طاقت عوام ہے۔ اگر آپ ان کی مرضی کے خلاف جائیں گے یا ان کے حقوق سلب کریں گے تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جو سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ دی پیپل آف پاور از گریٹر دین دی پیپل ان پاور۔ اور دوسری بات کہ ملٹری کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیموکریسی ڈائز وین دی ملٹری بیکم ڈومیننٹ پاور۔ اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے لیڈر الیکٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ گاندھی نے کہا تھا وین پیپل لیڈ دی لیڈرز ول فالو۔ جب لوگ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں تو پھر لیڈرز منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ تھینک یو۔